رات کا سناٹا، ہوا میں عجیب سی خاموشی اور اندھیرا، اور کہیں دور کسی کے زیر لب بڑھتے ہوئے الفاظ۔ صدیوں سے انسان کو غیب کی طاقتوں کو قابو کرنے کا شوق رہا ہے۔ اسی شوق نے عملیات کو جنم دیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی طاقت رکھتے ہیں، یا یہ ایک ایسا دروازہ ہے جو انسان کو اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ مخصوص کلمات، نقش اور پراسرار علامات کے ذریعے عملیات کرتے ہیں، رات کے پچھلے پہر تنہائی میں، کبھی قبرستانوں میں، کبھی سنسان کمروں میں بیٹھ کر۔ ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ ایسے عملیات اکثر ایسی طاقتوں کو آواز دیتے ہیں جنہیں دیکھنا تو دور، سمجھنا بھی انسان آسان نہیں۔ جو شخص ان راستوں پہ چل پڑتا ہے وہ کبھی کبھی خود ان طاقتوں کا غلام بن جاتا ہے۔ شروع میں لگتا ہے کہ وہ انہیں قابو کر رہا ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ قوتیں زندگی پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں، ہر وقت لگتا ہے جیسے کوئی ساتھ ہے۔ تعویذ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ان تعویذوں کے ذریعے انسان بہت ہی گہری کھائی میں یا دلدل میں گھستا چلا جاتا ہے، اور عملیات کا ایسا دروازہ کھلتا ہے کہ شاید اس کو بند کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی دوسرا عمل نہیں ہوتا۔ یہ وہ دروازہ ہوتا ہے جو کہ کھل تو جاتا ہے پر کبھی بند نہیں ہوتا، اور اگر بند ہوتا ہے تو ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر بند ہوتا ہے۔ قدیم زمانے سے یہ روایات چلی آ رہی ہیں۔ روم، یونان، ایران، مصر، عرب، ہندوستان، اور اگر دیکھا جائے تو افریقہ کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش، یہاں کے عملیات، یہاں کے لوگ، یہاں کے تعویذات بڑے مشہور ہیں۔ یہ بہت سارے طریقوں سے کیے جاتے ہیں۔ تعویذ چمڑے کے اندر، کاغذ پہ، ہڈی پہ، پتھر پہ، دھاگوں پہ، انگوٹھیوں پہ، نہ جانے کس کس چیز پر تعویذ اور عملیات کیے جاتے ہیں، اور اس کو لوگ مختلف اپنے فوائد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا پھر کچھ لوگوں کا یہ ذریعہ معاش ہے۔ بہت لوگ اس سے پیسہ کماتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ اکثر آپ کے ساتھ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اور اچانک ہر چیز خراب ہو جاتی ہے۔ اچانک آپ بیمار پڑ جاتے ہیں، ٹیسٹ کروائیں تو سب ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن بے چینی، گھبراہٹ، درد، تکلیف، اکتاہٹ، اپنے آپ کو مار دینے کی خواہش، ڈپریشن، انزائٹی، یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے اندر سے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہوتی۔ آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کاروبار چلتے چلتے ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ اپنے پہنے ہوئے کپڑے کسی کو نہ دینا، اپنے کاٹے ہوئے ناخن کبھی ایسے نہ پھینکنا، زمین میں دبا دینا، اپنے بال کنگھا کر کے کنگھی میں سے نکال کر زمین میں دبا دینا، ایسے نہ پھینکنا۔ ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ پرانے زمانے میں لوگ اپنی تصویریں کسی غیر کے ہاتھ میں نہیں دیا کرتے تھے، اپنی تصویریں حفاظت سے اپنے پاس رکھا کرتے تھے، کیونکہ تصویروں پر عملیات ہوتے ہیں۔ تصویروں پر عملیات کے ساتھ ساتھ نقش بندی کی جاتی ہے۔ ایسے جنتر منتر اور ایسے الفاظ لکھے جاتے ہیں جن الفاظوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کون سی زبان کے الفاظ ہیں، یہ کون سے اعداد ہیں، یہ کون سے نقش ہیں جن کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہ قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں وہ الفاظ، وہ جنتر منتر، وہ اعداد و شمار ہیں جن کا شاید ہمیں پتہ نہیں، لیکن ہاں ان لوگوں کو ضرور پتہ ہے جو راتوں کو قبرستان کے اندر کسی قبر میں بیٹھ کر عملیات کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو ضرور پتہ ہے جو کہ گھروں کی چھتوں پر، کھلے آسمان میں، خاموشی میں، جنگل بیابان میں، یا پھر کسی ایسی جگہ پر جہاں پہ انسان کا دور دور تک پتہ نہ ہو، وہاں بیٹھ کر یہ عملیات کرتے ہیں، یہ نقش بناتے ہیں۔ ایسا کیا ہے؟ یہ کون سا نشہ ہے جو کہ ختم ہی نہیں ہوتا، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے؟ کیونکہ انسان کے اندر غیبی طاقتوں کو قابو کرنے کی جو خواہش ہے
وہ ختم نہیں ہوتی۔ ہر انسان جو کہ یہ کام کرتا ہے حکومت کرنا چاہتا ہے لوگوں پر، جنوں پر، طاقت پر، پیسے پر۔ اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ کی جاتی ہیں جن میں چلہ ہے، مراقبہ ہے، وظیفہ ہے، لیکن یہ کچھ تسخیری عملیات ہوتے ہیں، کچھ جارحانہ عملیات ہوتے ہیں، کچھ جو اچھے ہوتے ہیں وہ روحانی عملیات ہوتے ہیں، تحفظی عملیات ہوتے ہیں۔ تسخیری اور جارحانہ عملیات جو ہوتے ہیں ان میں تعویذ قبروں کے اندر دبائے جاتے ہیں، کپڑوں پر تعویذ عملیات کر کے ان کو دبایا جاتا ہے یا ان کو واپس اسی جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے کہ جس پہ عمل کیا جائے وہ اس کو دوبارہ پہن لے، اور اگر پہنا ہوا نہیں بھی ہو تو پہنے ہوئے کپڑوں میں ان کا ڈی این اے موجود ہوتا ہے، بالوں میں ڈی این اے موجود ہوتا ہے، بالوں پہ کیا جاتا ہے، ناخنوں پہ کیا جاتا ہے کیونکہ ان میں ڈی این اے موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو کچھ لوگ جو گندے عمل کرتے ہیں وہ پتلے بناتے ہیں، جس کو تکلیف پہنچانی ہو اس کے پتلے بنائے جاتے ہیں، اس کے بعد ان پتلوں کے اندر سوئیاں ڈالی جاتی ہیں، سوئیاں گھونپی جاتی ہیں کمر میں، آنکھوں میں، سر میں، جہاں جہاں اس کو تکلیف پہنچانی ہو وہاں وہاں۔ اس کے ساتھ ساتھ مٹی کی ہانڈی ہے جو ہوا میں اڑا دی جاتی ہے، جھولی اچھالی جاتی ہے تو اس میں سے بہت ساری ایسی چیزیں نکل کے گر پڑتی ہیں جو کہ آپ نے سوچی بھی نہیں ہوتی کہ یہ اس جھولی میں کہاں سے آئیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے اوپر کیے ہوئے عملیات ہیں، آپ کے اوپر کیے ہوئے تعویذات ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم اور بہت ساری چیزوں کی طرف نظر ڈالیں تو کہیں نیمبو جو ہے وہ ڈال دیے جاتے ہیں، کہیں انڈوں پہ کچھ عملیات اور نقش بندی کی جاتی ہے، اس کے اوپر وہ ڈال دیے جاتے ہیں، کہیں آپ کو اپنے ہی گھروں میں سوئیاں یا کیلیں نصب نظر آتی ہیں، یہ کیلیں کہاں سے آئیں، کس نے لگائیں، یہ سوئیاں کہاں سے آئیں، کہیں مردے کے بال آپ کو گھر کے اندر سے ملتے ہیں، کہیں آپ کے گھروں کے اندر قبر کی مٹی ڈال دی جاتی ہے، کہیں پر ہڈیاں ملتی ہیں، انسانی ہڈیاں، اونٹ کی ہڈی جو کہا جاتا ہے کہ اس پہ بڑا سخت قسم کا عمل ہوتا ہے، کہیں گائے کی ہڈی ملتی ہے، کہا جاتا ہے اس کے اوپر بڑا سخت عمل ہوتا ہے، اور یہ ہڈیاں بقرہ عید پہ توڑوانی ضرور چاہیے، ہم توڑوا کے پھینکتے ہیں ان ہڈیوں کو۔ اس کے علاوہ کٹے ہوئے جانور، ان کے سر، ان کی مختلف گند بلا، خون وون، اس ٹائپ کی چیزیں آپ کو ملتی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارے گھر میں یہ پڑا ہوا ملا، ہمارے گھر میں یہ پڑا ہوا ملا، کہیں تعویذ دبے ہوئے ملتے ہیں، کہیں درختوں سے لٹکے ہوئے ملتے ہیں، کہیں آپ کو پتلے ملتے ہیں اپنے گھر کے اندر ہی، کہیں بند آپ کو تالے ملتے ہیں اپنے گھروں کے اندر جن میں نام لکھے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی ماں کا نام کسی کو نہ بتائیں کیونکہ ماں کے نام سے یہ عملیات کیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی کوئی بھی چیز کسی کو نہ دے جو آپ نے استعمال کی ہوئی ہو کیونکہ اس پہ عملیات کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو ناپاک چیزیں ہیں ان سے جو عملیات کیے جاتے ہیں وہ ہمیشہ نقصان پہنچاتے ہیں، انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، بربادی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اپنی کسی بھی تکلیف، دکھ، بیماری، پریشانی یا کسی بھی عملیات کا، تعویذ کا توڑ اگر آپ کو چاہیے تو وہ صرف اور صرف روحانی اور تحفظاتی عملیات کے ذریعے ہو سکتا ہے، جس میں ہم قرآن پاک کی آیات پڑھ کر، قرآن پاک کے وظائف پڑھ کر، قرآن پاک کی، اللہ پاک کے ناموں کی تمام جتنی بھی تسبیحات ہیں وہ پڑھ کر تعداد کے حساب سے۔ اس کے علاوہ جو نقش ہوتے ہیں وہ جیسے اب ہم لوہے قرآنی لگاتے ہیں گھروں کے اندر، اگر آپ کو جائز طریقے سے اپنی مشکلات، پریشانیاں دور کرنی ہیں تو وہ صرف اور صرف قرآنی عملیات ہوتے ہیں، قرآن کی آیات ہوتی ہیں، قرآن کی صورتیں ہوتی ہیں جو آپ کو ہر مشکل، ہر تکلیف، ہر پریشانی سے بچا سکتی ہیں اور ان گندے اور غلط عملیات کا توڑ بنتی ہیں جو کہ لوگ ایک دوسرے پر کراتے ہیں۔ کوئی حسد کے طور پہ کراتا ہے، کوئی جیلسی کے طور پہ کراتا ہے، کوئی محبت کے لیے کراتا ہے کہ جی اس شخص کو میرے سے محبت ہو جائے، مطلب غلط کاموں کے لیے جو اس کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن میں پھر یہی کہوں گی کہ یہ تمام چیزیں جو لوگ کرتے ہیں وہ اصل میں آپ کو مزید پھنسا دیتے ہیں، ساری زندگی آپ سے پیسے اینٹتے رہتے ہیں اور یہ ایسا آپ کو نشہ لگاتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنے دشمن کا یا جس کو آپ برباد کرنا چاہتے ہیں اس کا، آپ کو سارا کچھ اس کی زندگی کا آپ کے ہاتھ میں آ گیا اور آپ کچھ بھی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔
اور اگر اس کو کوئی اللہ کی طرف سے بھی کوئی ناگہانی آفت یا تکلیف آتی ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں کہ شاید یہ سب کچھ آپ نے کروایا ہے۔ تو ایسے پیر، فقیر، بابا، ڈھونگی، جھوٹے، سچے بھی، ان میں کچھ سچے بھی ہیں، ایسا نہیں کہ جھوٹے ہیں، یہ تمام لوگ آپ کو صرف اور صرف ایسی تاریکی گناہوں کی گھاٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں جہاں سے آپ باہر نہیں نکل پاتے۔ تو اپنی مجبوریاں، اپنی پریشانیاں، اپنی بیماریاں، اپنی تکالیف صرف اور صرف قرآنی عملیات سے، قرآنی آیات سے صحیح کریں، اور انہی لوگوں کے پاس جائیں جو قرآن پاک سے آپ کی مشکلیں اور آپ کی بیماریاں حل کریں گے۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر اللہ کے آگے جھک کر ایک ایسا سجدہ کر لیں کہ جو سجدہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو اور آپ کی ساری پریشانیاں، ساری بیماریاں، ساری مشکلات دور ہو جائیں۔